یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک آنے والا رجل، آنے والا آدمی محفل میں آیا اور اس نے سوال کیے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف سے وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے جس کو عرف عام کے اندر حدیث جبریل کہتے ہیں، لیکن ہماری گفتگو چونکہ مکمل حدیث جو ہے وہ 4 سوال پر مبنی ہے، تو 2 سوال اس آنے والے رجل نے کیے تھے اور 2 سوال باقی تھے۔ ہماری گفتگو ختم ہو گئی تھی، جمعہ کا وقت ختم ہو گیا تھا، بیان کا وقت ختم ہو گیا تھا، تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو تیسرے سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے تیسرا سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ آپ نے سنا کہ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو تیسرا سوال ہے کہ احسان کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے سوال میں آپ نے سماعت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ بیان فرمایا۔ عقیدہ ایمان کے سوال میں فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے ملائکہ کو مانے، اس کے رسولوں کو مانے، اور اچھی بری تقدیر کو مانے، اور قیامت کے دن اٹھنے کو مانے۔ تو یہ سب کچھ ماننا یہ عقیدہ ہے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ عقیدے کے متعلق ہوا کہ ایمان کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارا مسلمان مومنوں کا عقیدہ ہوتا ہے وہ عقیدہ بیان کیا، اور دوسرے سوال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بیان فرمایا۔ عمل شہادتین کے ساتھ، شہادتین اللہ اس کے رسول کی گواہی دینے کے بعد تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل سکھایا کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، حج کرے اگر استطاعت رکھے تو، رمضان کے روزے رکھے، شہادتین کے ساتھ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ تو شہادتین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ عمل کے طور پر دیا کہ دوسرا سوال جو ہے وہ عمل کے متعلق ہے۔ اب پہلے سوال میں عقیدہ بیان ہوا، دوسرے میں عمل بیان ہوا، تیسرے سوال میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ تیسرے سوال میں تو تیسرا سوال یہ ہے کہ
مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ احسان. تو جہاں تک میں اس سوال کا تعلق جوڑ رہا ہوں اور اپنی بساط علمی کے مطابق اور جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو دل کی کیفیت جن کو ہم اہل سنت جو ہے وہ تصوف کے ساتھ جوڑتے ہیں. تصوف ہم کہتے ہیں کہ تصوف بھی ضروری ہے. تو بعضوں نے کہا تصوف کہاں سے نکل آیا؟ تصوف جو ہے بھئی عقیدہ ہے، ضروری ہے عقیدہ رکھنا اللہ اس کے رسول کے متعلق، ملائکہ کے متعلق، کتابوں کے متعلق، اچھی بری تقدیر کے متعلق. تو عقیدہ تو ہے، ایمان اور عمل بھی ہے. ایمان کے اندر عقیدہ اور ایمان اور عمل ہے، لیکن یہ کہاں سے نکال لیا کہ تصوف بھی ہے؟ تو ہر کسی کی اپنی استعداد ہوتی ہے. اس میں علماء کرام اور بھی اس کی شرح کر سکتے ہیں، لیکن میں جو جہاں جوڑ رہا ہوں وہ یہ کہ تیسرے سوال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف بیان فرمایا. تصوف وہ جو اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا طریقہ ہے، جس کو ہم تصوف کا نام دیتے ہیں. اور ہم اپنے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر تصوف کو اسلام اور ایمان کا ایک جز قرار دیتے ہیں. جس طرح عقیدہ ایمان کا ایک جز ہے، جس طرح عمل ایمان کا ایک جز ہے، اسی طرح تصوف بھی ایمان کا ایک جز ہے. تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصوف بیان کیا. کیسے کہ تصوف کیا ہوتا ہے، صوفیاء کرام کیا سکھاتے ہیں. اچھا، صوفی باصفا کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے وہ صوفی نہیں جو ہمارے میڈیا پر دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں اور صوفی کلچر کے حوالے سے وہ سر پر ٹوپی پہنی ہے، جبہ پہنا ہے اور ناچ رہے ہیں. تو یہ تصوف کہاں سے ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، کہاں سے نکال لیا. تصوف صوفی ہونا، دل کا کھرا ہونا، پاک ہونا اور اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنا جس کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اسی کو تصوف کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں. اور جو اس تصوف پر عمل پیرا ہوتا ہے اسی کو صوفی کہتے ہیں. اور جو صوفی جو عقیدہ سے آ رہی ہو، جو عمل سے آ رہی ہو، اس کو صوفی تو دور کی بات ہے، اس کو تو میں مسلمان کامل مومن سمجھنے کو تیار نہیں ہوں. تو اس وجہ سے جو صوفی باصفا ہوتا ہے وہ عمل کو نہیں چھوڑ دیتا، وہ عقیدے کو نہیں چھوڑتا، وہ عمل کو نہیں چھوڑتا. ان کا دل کھرا ہوتا ہے اور عبادت اور ریاضت کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے جو اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سن رکھا ہے. اس وجہ سے ہم ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہ لگ جائیں. یہ وقت وہ ہے کہ اپنا رہنما سے مراد یہ طریقت کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے جو ہم اپنا شیخ تلاش کرتے ہیں، وہ شیخ ایرے غیرے کو نہیں بنانا چاہیے. نہ ہر کسی کے بساط کی بات ہے. جب ہم ہر کام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جانچیں تو ہمیں شیخ کو بھی تلاش کرنے کے لیے کچھ تگ و دو کرنی چاہیے، کچھ کوشش کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے تصوف جو کہ ایمان کا، اسلام کا ایک حصہ ہے، صوفیاء کرام جو اپنے پاس بلا کر
جو ہمارے نفس کا تزکیہ تصفیہ کرتے ہیں، یہ خارج از اسلام نہیں بلکہ اسلام کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک جز ہے، جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث جبریل کے تیسرے سوال کے اندر ارشاد فرمایا، جب اس آنے والے رجل نے سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب مرحمت فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو، اس وجہ سے نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے نا نماز، اور مومنوں کے لیے کیا فرمایا نماز میں؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ معراج ایک وہ معراج حقیقی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کعبہ قوسین کی منزل پر جا کر او ادنا کی قربت میں جا کر بلا حجاب رب کائنات کا دیدار کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت بھی اپنے حبیب پر ہے، وہ بغیر پردوں کے ہے حقیقی معراج۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی امت پر حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرض کردہ نماز، اس کو یوں بیان کیا کہ اے میرے امتیوں نماز پڑھو، اور جب تم نماز کے اندر ہو تو سنو کہ نماز تمہیں کہاں پہنچا دے گی۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسی کیفیت کو اس حدیث جبریل کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کأنک تراہ، کا تشبیہ کا صیغہ ہے، حقیقی طور پر تو دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، اور ہر کس و نقص کو یہ طاقت بھی کہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر دیکھے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ لیکن گویا کے الفاظ کے ساتھ کہ عبادت کی کیفیت تو بندہ پیدا کر سکتا ہے، اسی کیفیت کو تصوف کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کر گویا کہ کأنکا، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو تشبیہ کے کلمے کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور فرمایا ہاں تو کیفیت کو بیدار کر، کیفیت کی کوشش کر، یہ کیفیت پیدا کر دل و دماغ کے اندر، گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایسا چونکہ تیرے لیے ممکن نہیں، تو پھر ایسا ہے کہ اگر تو اس کو نہ دیکھ سکے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو دوسری کیفیت تو تیرے بس کی ہے، تیرے بس میں ہے دوسری کیفیت۔ وہ دوسری کیفیت کیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، تو یہ کیفیت پیدا کر کہ جس بارگاہ کے اندر میں یہ دست بستہ قیام کی صورت میں کھڑا ہوں، جس بارگاہ کے اندر میں رکوع و سجود کر رہا ہوں، جس بارگاہ کے اندر میں تشہد کی حالت میں بیٹھ کر بھکاری بن کر بیٹھا ہوں، وہ ذات تو مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ کیفیت پیدا کر کہ وہ تو تجھے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، یہاں اس تیسرے سوال کے اندر تصوف کو کھول کر حضور علیہ السلام نے بیان کیا، یہی حالت اولیاء کرام کی ہوتی ہے، یہی حالت صوفیاء کرام کی ہوتی ہے۔ تصوف خارج از اسلام نہیں، تصوف خارج از ایمان نہیں، بلکہ تصوف ایمان اور اسلام کا ایک حصہ ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے تیسرے سوال کے اندر بیان کیا۔ اور اس کے بعد پھر سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو تیسرا سوال ہوا۔ چوتھا سوال حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آنے والے شخص نے کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا کہ مسئول یعنی جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ لوگوں نے کہا دیکھو کہہ دیا نا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے نا کہ وہ حضور نے ارشاد فرما دیا کہ مسئول جو ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں حضور کے علم غیب کی نفی کہاں ہے؟ یہاں تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور فرما رہے ہیں جتنا علم تمہیں ہے اتنا علم مجھے ہے۔ سائل مسئول سے زیادہ نہیں جانتا۔ حدیث پاک تو یہ بتا رہی ہے کہ قیامت کا علم امام الانبیاء کو بھی ہے، جبرائیل کو بھی ہے۔ میں اپنے استاد سے پوچھوں تو سوال استاد محترم مجھے یہ سوال کا جواب ارشاد فرما دیں، اور مجھے ایک دن پہلے ہی میرے استاد نے پڑھایا ہو اور استاد صاحب فرما دیں کہ جتنا علم تجھے ہے، جتنا علم دیا ہے، یعنی کہ میں نے دیا، استاد نے دیا ہے نا علم، تو اتنا ہی علم مجھے ہے، تو اس کے استاد کی علم کی نفی ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا علم تجھے ہے اتنا مجھے ہے۔ وجہ کیا تھی؟ مسئول عنہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ قیامت کے علم کو چھپانا مقصود تھا، لوگوں سے عیاں کرنا مقصود تھا، وہ دن وہ وقت بتانا مقصود نہیں تھا، تاکہ امت عمل پر گامزن رہے، عمل کرتی رہے۔ ایک بالکل ٹیمپریری نہیں بتا دیا کہ فلاں وقت میں ہو جائے گی، بس وہ وقت ایسا آئے گا بس اسی دن ہو جائے گی، نہیں بتایا، منع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو جبریل کو جواب دیا کہ جتنا علم تجھے ہے اتنا مجھے ہے۔ اگر حضور کو علم نہ ہوتا تو حضور فرماتے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور فرماتے لا عالم، میں نہیں جانتا۔ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ اگر جبرائیل کو بھی یہ علم ہوتا کہ اب حضور نے منع فرما دیا، نفی فرما دی کہ علم کا قیامت کا علم حضور کو نہیں، تو اللہ کی عزت کی قسم وہ آگے قیامت کی علامات لا پوچھتے ہیں، قیامت کی علامات، قیامت کی نشانیاں نہ پوچھتے۔ جبرائیل امین نے سوال کیا تھا چوتھا، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا قیامت کا علم چونکہ مخفی ہے، بتانا مقصود نہیں ہے، اللہ کی طرف سے منع ہے۔ جبرائیل جتنا تم جانتے ہو میں جانتا ہوں، لیکن امت کو بتانا مقصود نہیں ہے، عمل سے عاری ہو جائیں گے، اس وقت تک انتظار کرتے رہیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قیامت کا علم جتنا تمہیں ہے اتنا مجھے ہے۔ تو پھر پانچواں سوال کر دیا جبرائیل نے، وہ آنے والے شخص نے پانچواں سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ اب یہ فرما دیجئے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو اس حدیث پاک میں جو بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نشانیاں بتائی ہیں، لیکن آپ ذخیرہ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سی نشانیاں ملیں گی، بہت سی نشانیاں ملیں گی، اور وہ نشانیاں کافی ہوتی جا رہی ہیں، پوری ہوتی جا رہی ہیں، قرب قیامت قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے
غلاموں کو صحابہ کرام سے یوں اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی قیامت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان بھی تھا، ختم نبوت کا، کہ وہ بدباطن لوگ بدبخت لوگ جو حضور علیہ السلام کی خاتمیت نبوت پر بات کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کئی چیزوں کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں حضور نے جب وضاحت کے ساتھ واضح ارشاد فرمایا تو وہاں کئی مقامات پر اشارے بھی ملتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے بھرے مجمع کے اندر یوں اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، تو کیا مراد ہے؟ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی، یعنی دنیا کو فنا ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس اشارے کے اندر، اس فرمان کے اندر آقا علیہ السلام اپنے خاتم النبیین کا اشارہ بھی فرما گئے، ارشاد فرما گئے۔ اور اس کے ما سوا کئی نشانیاں جو ہمیں مسلم شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، دیگر کتابوں میں ملتی ہے۔ وقت کی بساط کے مطابق وہ جو 3 علامات ہیں وہ بیان کرتا ہوں، اور وقت ہوا تو پھر کچھ اور بھی بیان کروں گا کہ علامات قیامت کی نشانیاں جو حضور علیہ السلام نے اس جبرائیل کے سوال کرنے پر پوچھی، تو پہلی نشانی حضور علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ جو ماں ہے، ماں وہ نافرمان اولاد جنے گی۔ ایک روایت میں آیا کہ مالکہ جو ہے وہ لونڈیاں جنے گی، لونڈیاں، کنیزیں، مالکہ کنیزیں جنے گی، جس سے علماء کرام نے یہ اخذ کیا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، نافرمان اولاد۔ اب ہر بندہ باشعور ہے، جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو یہ نشانی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ ہم اپنے والدین کا کس قدر احترام کر رہے ہیں؟ ہمارا والدین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ والدین جو بڑھاپے کی وجہ سے اور مرض کی وجہ سے اور وہ ارذل العمر، چچڑا پن اور بار بار سوال کرنا، نسیان، بات کو بھول جانا، جیسے چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے، جب بڑھاپے کی وجہ سے ہمارے والدین میں یہ چیز آ جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جب بار بار والدین سوال کرتے ہیں تو اولاد کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ یہ بات کوئی لکی چھپی نہیں ہے، یہ بات عیاں ہے۔ ہم ہر وقت اپنے معاشرے کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے والدین کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ والدین ایسی بھیانک قسم کی خبریں کہ اگر بیٹے کو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب عہدہ عطا کیا اور والد غریب تھا، اس نے پال پوس کر پڑھایا تھا اور پھر وہ کسی بڑی پوسٹ پر چلا گیا، تو اب وہ بیٹا جو ہے وہ اپنے دوستوں سے یہ بات بتانے میں کترا رہا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو کہوں کہ یہ میرا والد ہے۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ یہ بات میڈیا پر آ چکی اور واضح طور پر آ چکی کئی مرتبہ، کئی حوالوں سے، کہ وہ بیٹا جج بن گیا اور باپ جو ہے وہ ایک چھوٹا سرکاری افسر تھا، ٹیچر تھا مثلا یا کچھ اور تھا، لیکن اس نے اپنی جمع پونجی لگا کر بیٹے کو جج بنا دیا۔ اس وقت حاضر سروس جج اس علاقے کو بھی جانتا ہوں جس جگہ پر وہ موجود ہے، جس جگہ کا ہے اس جگہ کو بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ وہ باپ دہائیاں دے رہا ہے کہ اگر میں بیٹے کے پاس جاؤں تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ کیسے میرے پاس آ جاتے ہو؟ مجھ سے دوست پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ ایک دفعہ ان کی ماں کو بھیجا تو کچھ عورتیں
ان کی جج صاحب کی بیوی کی سہیلیاں وہ ملنے کے لیے آئیں تو پوچھا کون ہے؟ کہا ہمارا نوکر ہے۔ اب جب باپ کو نوکر کے درجے پر اس دور کے اندر، اس وقت، اس صدی کے اندر کہا جا رہا ہے، تو بتائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ مائیں نافرمان اولاد کو جنے گی، اولاد ہوگی تو نطفہ تو وہی ہوگا باپ اور ماں کا، لیکن جس وقت وہ اپنے شعور کو پہنچیں گے، سن شعور کو پہنچیں گے، تو اس وقت اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ یہ سب کچھ، یہ تو ایک مثال میں نے دی، اس سے زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ آ جائے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ارے یہ کرونا کچھ نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ٹڈی دل کا فصلوں کو تباہ کرنا، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم پر خوف ہراس اس قدر چھا گیا اور اس قدر بیماریاں ہم پر آ گئیں کہ کبھی ایک جراثیمہ وہ ڈینگی کی صورت پر ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کسی صورت میں ہوتا ہے۔ ارے یہ آغاز ہے، ابھی بڑی بڑی اور بلائیں افواہیں آئیں گی جس کا ہم اور آپ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہم دھکیلے جا رہے ہیں اس وقت کی طرف جس کو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ دین پر چلنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جس طرح ایک دہکتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح ایک دہکتے ہوئے شعلہ زن انگارے کو ہاتھ میں لینا ناممکن اور مشکل ہوتا ہے، اسی طرح میری امت کو ایمان اور اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری جہاں نشانی ارشاد فرمائی کہ جس وقت دیکھو کہ ننگے پاؤں چلنے والے دیہاتوں اور پہاڑوں کے اندر رہنے والے چرواہ جب وہ عمارتیں بنائے تو بلند و بالا عمارتیں بنائے اور عمارتیں بنا کر پھر ان پر غرور اور فخر کرے۔ جب یہ چیزیں دیکھو تو انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے اور تم پر مصیبت کا وقت آنے والا ہے۔ آج یہ وقت آ گیا ہے یا نہیں؟ وہ وقت آ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ دیکھو کہ تمہارے قوم کے وہ لوگ جو اشرار ہیں، شریر قسم کے لوگ ہیں، وہ حکومت پر برانجمان ہیں، حکومت پر جمے بیٹھے ہیں، حکومت کی بھاگ دوڑ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو سمجھ لینا کہ وہ قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ نہیں؟ ہر کسی کو اپنی پارٹی اچھی لگتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن عزیزان گرامی قدر ہم نے بھی کسی کی ہم نے بھی ہیلپ کی۔ عزیزان گرامی قدر یہ وہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، اس پر ہمیں بڑا ایک دل کے اندر تھا کہ کچھ اچھی تبدیلیاں لائیں گے، اور یہ جو نعرہ ہے کہ ریاست مدینہ کو لائیں گے، اس بنا پر میں نے، کیونکہ میرے علاقے کے اندر ہم نے اسلامی طور پر اسلام کو ہی ووٹ دیا، لیکن وہاں پر ہم نمائندہ نہیں تھا، تو میں نے بھی اسی حکومت کی مدد کی۔ وہاں کا ایم پی اے میرا چونکہ جاننے والا دوست تھا، مدد کی، بحاف کیا تھا کہ اچھا نعرہ ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر معاملہ جو بھی ہو گئے اللہ بہتر فرمائے، لیکن ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ بار بار اس تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ قادیانیوں کا معاملہ کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، اور معاملات کو اللہ بہتر فرمائے۔ یہ وبا آئی، اللہ تبارک و تعالی ہماری مشیت کو بھی درست فرمائے۔ کئی سال پیچھے چلے گئے، وہ اپنے مقام پر درست ہے، لیکن جو میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ تھوڑا وقت گزرتا ہے، چند دن گزرتے ہیں، چند مہینے گزرتے ہیں، اور پھر یہ قادیانیوں کا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تحریک انصاف کی حکومت کے اندر یہ کیوں ہوتا ہے؟
عزیزان گرامی قدر، مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باغ، یہ چمنستان، یہ اسلام کا چمنستان، یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا پاکستان، جب میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو مجھے ہر گل کے اوپر اور ہر درخت کی شاخ کے اوپر الو بیٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم نے توبہ نہ کی اور ان اشرار اور ان شریر قسم کے لوگوں کو حکومت کے لیے لائے، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بات کو ختم کر رہا ہوں، دل کے اندر تو علامات قیامت کے حوالے سے کئی چیزیں میں پڑھ کر لایا تھا، لیکن عزیزان گرامی قدر آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوگی؟ کیا لوگ امانت جس کے پاس رکھی جائے گی وہ کھا جائیں گے؟ امانت جس کے پاس، ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، کسی کو ₹1,00,000 دیا، یار یہ میری امانت ہے رکھ دو، میں مہینے کے بعد لے لوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، امانت جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی نے بیان فرمایا سنو، امانت کا ضیاع ہونا صرف یہ نہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جائے تو اس کو ہڑپ کر جائے، فرمایا کہ امانت کا لفظ بڑا وسیع ہے، فرمایا امانت کے زمرے میں یہ بھی آتا ہے کہ خلافت کے امور جب تم بددیانت اور کرپٹ قسم کے لوگوں کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے کہ امانت تم نے بددیانت لوگوں کو دے دی۔ فرمایا جس وقت تم یہ جو فیصلوں کا ہوتا ہے، یہ اپنا سیشن کورٹ سے لے کر یہ سپریم کورٹ تک، جب یہ فیصلوں کا حق کرپٹ قسم کو لوگوں کو دے دو گے تو یہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے۔ اور آخری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، جب تک افتاء کا حق، فتویٰ دینے کا ہی جو حق ہے، یہ بھی بددیانت علماء سو کے سپرد کر دو گے تو یہ بھی علامت کا ایک حصہ ہے۔ اب بتائیے کہ کرپٹ قسم کے بددیانت لوگ، وہ خائن قسم کے لوگ، وہ ہمارے حکمران بنے یا نہیں بنے؟ اب بتائیے کہ ہمارے وہ عدلیہ، انہوں نے وہ کرپٹ اور بددیانت ہوئے، فیصلے کس طرح کیے؟ آپ لوگ کے سامنے سارا ماضی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، فتاوی کے حوالے سے بھی آج علماء کرام جن کی شان یہ ہے کہ عالم دین کی بہت بڑی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا عظمت عالم دین کو دی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی ہے، اس لیے کہ اس کی عزت دین کی وجہ سے ہے، ایمان کی وجہ سے ہے، جو تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے تو اس کی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت دی ہے۔ لیکن چند ٹکوں کی خاطر وہ علم دین رکھنے والا انسان وہ حکمرانوں کے دروازے پر دھکے کھاتا ہے، اور فتویٰ چند ٹکوں کی خاطر وہ فتووں کو بیچتا پھرتا ہے۔ یہ بات بھی میرے اور آپ سے کوئی عیاں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے آقا نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو انتظار کرو کہ اب بربادی کا وقت آ گیا ہے اور قرب قیامت کا وقت آ گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نیکی کی طرف گامزن فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔